ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة البدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لأزواجک، کہو اپنی بیویوں کو، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی حیات اور اس کی آرائش و زیب و زینت، فتعالین، آؤ میں تم کو کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین جان لو جو تم میں سے جو بھی نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ والو، شان نزول آیات لائے ہے
کہ امہات المومنین سرکار دو عالم سندے ازواج مطہرات نے مل کے مطالبہ کیتا نان و نفقہ کا۔ نان و نفقہ دے طلب کرنے میں شدت اور تیزی اختیار ہو گئی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو علیحدگی اختیار کر لی 1 مہینہ تک۔ 1 مہینہ گزر جان کے بعد یہ آیات نازل ہوئیاں کہ میرے پیغمبر تسی اپنی بیویاں نو صاف لفظیں کہہ جو 2 ٹوک فیصلہ کرن کہ انہوں نے دنیا کی زینت آرائش نان و نفقہ کھانا پینا کپڑا ہی مطلوب ہے یا انہوں نے اللہ کے رسول کے آخرت پسند ہے۔ اگر وہ اصرار کرن کہ سانو کپڑا چاہیے اور سانو روٹی چاہیے کھانا پینا ٹھیک ٹھاک ہوئے تو تسی کہو کہ میرا تہاڈے نال گزارا نہیں ہو سکتا، میں تانوں فارغ کر دینا، تسی میرے کول الگ میں تہاڈے کول الگ۔ اگر تہاڈا دل کردا ہے کہ اسی اللہ رسول اور آخرت نو پسند کرنی ہے تو پھر آ جاؤ، اللہ نے محسنات واسطے بڑے بڑے اجر مہیا کیتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے کہ آیات دے نزول دے بعد اللہ دے حبیب نے مینوں یہ بات کہی، بسم اللہ، انی سأعرض علیک امرا فلا علیک اللہ تعجلی فیہ حتی تستشیری ابویک۔ بخاری شریف۔ اے صدیقہ تیرے سامنے میں ایک بات رکھن لگا، تو جلد بازی کو کام نہیں لینا جب تک اپنے ماں باپ کو مشورہ نہ لیں۔ پیغمبر نے آیات پڑھیاں، عرض کی تھی فیما استشیر ابویہ، کیڑی گل وچ میں اپنے ماں باپ نو پوچھنا ہے کہ میں دنیا لینی ہے کہ اللہ رسول تے آخرت لینی، اے جا کے پوچھاں۔ اختار اللہ ورسولہ والدار الاخرۃ، میں اللہ نو رسول نو آخرت دے دن نو پسند کرنی آ، مینوں نام و نفقہ نال کوئی تعلق نہیں۔ او میرے سونیو، اندے بعد آپ نے بقایا 8 بیویاں نے بھی پوچھا باری باری تسی کی چاہدیاں ہو۔ جو جواب اما صدیقہ نے دیتا وہی جواب باقی 8 زوجہ ازواج مطہرات نے دیتا۔ گل بڑے دھیان نال سنن والی ہے، بڑی بڑی دوروں آئے ہو سونیو تے دل لگا کے ذرا گل سننا۔ جدوں ازواج مطہرات نے اعلان کیتا کہ سانو روٹی کپڑا نہیں چاہیے، سانو اللہ رسول چاہیے،
علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ اللہ نے ایت اتار دیتی کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، میرے پیغمبر جنیاں بیویاں تہاڈیاں ایسے موجود نے جنہاں نے یہ جواب دیتا ہے انہاں بیویاں وچوں کسے بیوی نو تسی چھڈنا نہیں تے نویں بیوی تسی لیانی نہیں، یہ تہاڈیاں دنیا دی بیویاں نے تے جنت تے آخرت دی بیویاں نے۔ کیسا الہ؟ اللہ نے ازواج مطہرات، سرکار دی ازواج مطہرات دا جواب سن کے فیصلہ کیتا کہ میرے پیغمبر تیریاں بیویاں اینیاں مینوں پیاریاں لگدیاں نے کہ اندے بعد نویں بیوی لیانی نہیں تے انہاں جو کسی نوں طلاق دینی نہیں، اے دنیا دی تہاڈیاں بیویاں جنت دی تہاڈیاں بیویاں۔ ساڈیاں بیویاں دے بارے کوئی پتہ نہیں پئی جان اساں کتھے جانا، بیوی نے کتھے جانا ہے، میں روز دعا کر چھڈیا کر یا اللہ جنہیں سانوں ایتھے ہی کٹھیا رکھیا ہے جے جنت دی بھی کٹھے رکھیا۔ یہ ہے شان نزول ان آیات دا جڑا میں تہاڈے سامنے ذکر کر چکیا۔ وعدے دے مطابق آج دا جمعے دا خطبہ اماں صدیقہ دے فضائل اور مناقب تے ہوئے گا۔ دل لگا کے سننا سنانا دو طرح دا فرق ہے۔ میرا دل بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تہاڈے دلاں نوں بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دی نگاہ ہمیشہ انساناں دے دلاں تے ہوندی ہے۔ وہ کسی دی خوبصورتی تے کاروبار نوں نہیں ویکھدے۔ میرا مولا عرش تو تیرے میرے دل تے چاتی ماردا کہ اندر میرے نال صحیح ہے یا غلط۔ آج دے خطبہ جمعہ وچ میں اپنی ماں، تیری ماں ام المومنین، سن لو قیامت تک جنے مومن ہون گے انہاں سارے دی ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ۔ نام انہاں دا ہے عائشہ، لقب ہے صدیقہ، خطاب ہے ام المومنین، کنیت ہے ام عبداللہ اور لقب ہے حمیرہ۔ الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرۃ من السماء۔ کس صدیقہ دی گل سنانی ہے آج؟ جڑی صدیق دی بیٹی ہے، اللہ دے حبیب دی چہیتی ہے، اور اس عورت کا تذکرہ ہونا ہے جن کی برات عرش والے نے کی ہے کہ صدیقہ کا انگ انگ پاک ہے۔ میں اس اماں جی کی گل کرنا بھائی جان، 9 سال کی عمر میں سونے رسول نال شادی ہوئی۔ اس علاقے میں چھوٹی عمر سے بالغ ہو جاندیاں لڑکیاں۔ 9 سال تک سونے رسول دے نال زندگی گزاری۔ 18 سال دی عمر سے بیوگی ہو گئی۔ میاں بیوی 9 سال اکٹھے رہے۔ جدوں 18 سال کی عمر ہو گئی، تیری میری ماں کی سرکار نے دعوے مفارقت دیتا۔ کل عمر 66 سال سی، 48 سال تک بیوی کا زمانہ گزاریا۔
انہاں چند سالاں دے اندر 2210 حدیث یاد ہو گئی میری ماں 2210 حدیث جن دے وچ صحیح ہیں صحیح مسلم بخاری وچ 174 حدیثاں ہے اور صرف بخاری وچ 50 اور 4 54 حدیثاں نے اماں جی دا حافظہ بہت بڑا کمال دا علم اللہ نے انہاں دیتا سی کہ صحابہ کہندے نے کہ اگر کسی مسئلے سے کوئی اشکال پیدا ہونا سی ماں جی دے پاس آتے تو ساری مشکل حل ہو جاتی 2210 احادیث یاد محفوظ ہے اس ماں جی دی اج گل سناواں گا تسی بھی خوش قسمت ہو کہ میں بھی خوش قسمت ہاں کہ میں اس ماں دا ذکر کر رہا جنہوں اللہ نے کیا ہے پاک ہے اس ماں جی دا ذکر کر رہا جن دے دوپٹے نو اسلامی جھنڈا بنایا گیا بدر دی جنگ وچ اور ان دے نیچے 313 کو دوسری جماعت کو جنت دا ٹکٹ اللہ نے دیتا دوپٹے بڑے نے دنیا میں صدیقہ دے دوپٹے کی گل کر رہا کاکا ان کی بڑی قیمت 313 قدوسی جماعت جی 13-14 سال میں تیار کی سونے رسول نے اور بدر دی جنگ سے لیا کے کھڑا کیتا دشمن نال مقابلہ کرنے واسطے عرش والے نے انہوں نے جنت کا ٹکٹ ایسا دیتا کہ کہہ دیتا کہ اعملوا ما شئتم جو مرضی کرو میں تمہیں بخش دیتا سبحان اللہ صحابہ سے فرق نے انبیاء سے فرق نے اس ماں جی کی گل سنانا جنہ دے اندر اللہ نے سخاوت کٹ کٹ کے بھری تھی باندھے نے 1 لکھ درم دیتا خالہ جی تسی انہوں استعمال کر لینا سادی ماں جی نے وہ 1 لکھ درم شام تک اللہ کی راہ میں سارا تقسیم کرے ایک بیٹی کی لیے ایک بیٹی ہوتی ہے جنہیں غزوہ تبوک سارا مال اپنے گھر کا پیش کر دیتا بیوی کی لیے سونے رسول دیے جس رسول نے کیا دی کہ اگر اور پہاڑ دے برابر میں نے رب سونا دے دے تو میں 72 گھنٹے سے سارے دا سارا ہی اللہ کی راہ سے لٹا دوں خاون باپ انہیں سخی پھر ان دا اثر سخاوت دا صدیقہ دی اندر دیکھو پیسے خرچ کرنے نے لونڈی نو کہنا ہے کہ فلانی عورت انہوں ضرورت کے پیسے دی ایک پیسے نو جا کے دے دے وہ کوئی دعا کرے گی وہ دعا کو یاد رکھنی ہے لونڈی نے جا کے پیسے دیتے کہ اماں صدیقہ نے اے پیسے تیرے واسطے بھیجے نے انہیں دعا کرنی وہ دعا لونڈی نے یاد رکھنی لونڈی آ کے کہنی اماں جی انہوں نے اے دعا دیتی سی کہ انہیں دعائی ماں جی نے کر دینی تے بعد کہنا اللہ دعا دا بدلہ میں دعا نہ دیتا ہے صدقے دا بدلہ میں قیامت نہ دے دے
آئے دلوں سنو اندروں تھوڑا دل چمکے اور رب نے پتہ لگے کہ جس عورت کی پاکیزگی میں بیان کی تھی میرے یار کس طرح کس رنگ سن رہے ہیں. اس ماضی کی گل کرنا کاکا جنوں چاشت دی نماز نال بڑی محبت اور بڑا پیار تینوں کی دساں یار اس صدیقہ جنہ دے ران اتے تونے رسول نے سر مبارک رکھ کے آیات قرآنیاں پڑھیاں. صدیقہ بھی رو پئی تو نہ رسول بھی رو پیا. وہ کتنے گئے میاں بیوی جڑے دونوں رل کے اللہ دے عذاب کو رو رہے ہو؟ کتنے وہ ماں بیوی تے خامد ٹی وی دے سامنے بیٹھے نے راگ سن رہے ہیں؟ کتنے میاں بیوی قرآن پڑھ کے سن کے تمہیں جی ہو رہے ہیں؟ اللہ صدیقہ تیرے رات تے سر رکھیا وہ کدی تیرے باپ تے ران اتے غار میں سر رکھیا سی. اے تیرا باپ ہلدا نہیں تھی تو نے رسول بھی نیند خراب نہ ہو جائے. اور تینوں بھی رب نے وہ شرف بخشا ہے کہ تیرے باپ تے ران تے سر رکھ کے نیند فرمائی اور تیرے ران تے سر رکھ کے قرآن پڑھا. دکھاؤ کوئی جوڑا ایسا ہے میاں بیوی دونوں مل کے بیٹھے ہوتے قرآن ایک دوسرے نے سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو رو رہے ہیں. کتنے گئے وہ جوڑے قرآن دیکھ کر برباد میں بیٹھے ہیں. راگ سرو چلتا ہے اللہ رسولیاں گلاں کون سنے سنائے. دل لگا لو آدھے ہو تے اندر داخل کریا کرو گل. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تسی بھی لکھو کہ میں تانوں کی کہہ رہے ہیں. اپنے دل کی تخت تے نقش کرو تاکہ تاڑے دونوں جہان بہتر ہو جائیں. میں اس ماں جی کی گل سنا رہا جنہ نے ایک دن کیا یا رسول اللہ گلا میں نے منکر تے نکیر دی آواز کو دست بڑی آدھی قبر سے. میرے سونے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن جدوں قبر میں جاندہ ہے انہوں منکر نکیر نظر نہیں آتا انہوں مبشر کے بشیر نظر آتا ہے. اور کئی مومن ایسے ہوتے ہیں جنہوں آواز دیتی جاتی نم صالحہ مزے سے سو جاؤ مزے سے سو جاؤ مزے سے سو جاؤ. اس ماں جی کی گل سنانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اللہ میں اپنی بیویاں کے درمیان باریاں تقسیم کر دیا نے 9 حرم سن سرکار کو. صفیہ میمونہ حضرت زینب جویریہ عائشہ حفصہ ام حبیبہ اور سودا اور ام سلمہ یہ آپ دیاں 9 بیویاں نے حضرت صاحب. ہر ایک بھی اپنی اپنی جگہ سے بڑی بڑی شان ہے بیان تو باہر ہے. علامہ ھذا قسمی فیما املک بلا تلمنی فیما لا املکو و تملکو. ذرا غور نہ بھائی جان
سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ کے سامنے عرض کی تھی، اللہ میں اپنی بیویاں کے درمیان واریاں تقسیم ضرور کر دیتیاں نے، لیکن اس کے باوجود میرا پیار صدیقہ نال زیادہ ہے کہ مینوں ملامت نہ کری، میرے بچوں باہر قیامت والے دن تسی نبی نو یہ نہ کہنا کہ تو صدیقہ نال پیار دوسری بیویاں نال کیوں کرتا ہے۔ اس معاملے سے میں اللہ کریم ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں، یہ میرے بسوں باہر ہے کہ میرے اندر جو صدیقہ کا مقام ہے وہ کسی کا بھی مقام نہیں۔ اللہ ھذا قسمی فیما املک لا تلمنی فیما لا املک وتملک۔ ایک دن سونے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدیقہ اذا کنت انی راضیہ، مینوں پتہ لگ جاتا ہے تو جدوں میرے تے راضی ہوئے، جدوں میرے تے تو ناراض ہوئے۔ نبی کہتا بیوی نو کیسا پیار ہے، تمہیں پیار کریا کر۔ اللہ تانوں کیویں پتہ لگ جاتا یا رسول اللہ؟ علم غیب تو اللہ کول ہے۔ آپ نے فرمایا جدوں تم میرے اتے راضی ہوئے تو کہنی میں رب محمد کہ مجھے محمد کے رب کی قسم، جدوں ناراض ہوئے تو کہنی میں ربی ابراہیم، مینوں ابراہیم کے رب کی قسم، لا اذکر الا اسمک یا رسول اللہ۔ اللہ دے رسول جی صرف زبان تے تہاڈا نام نہیں لیندی، باقی اندر تو تسی اومی وسدے ہو یا رسول اللہ۔ میرا ناز و نخرہ تسی برداشت کر دو، کئی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا ہی بات۔ سرکار دو عالم اعتکاف بیٹھ گئے، مسجد دی دیوار تے کھڑکی رکھی ہوتی، نال ہی اما صدیقہ دا حجرا ہے۔ عرض کردیاں نے، روایت پہ چاہے صحیح بخاری شریف دی کہ اُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، کہ اللہ دے حبیب نے سر مبارک اعتکاف وچ کھڑکی وچ باہر نکال کے حجرے والے پاسے کہ میں سرکار دی کنگھی کرنی ہوندی سان، جدوں کہ میں انہاں دنوں چ نماز نہیں پڑھنی ہوندی سی، لیکن میں کنگھی کردی سونے رسول۔ سن رہے ہو؟ صوفی نہ بنو، مراقبے نہ کرو، دل لا کے سنو۔ روایت میں آیا، حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، صدیقہ نے کیا کہ یا رسول اللہ تسی قیامت والے دن اپنے اہل و عیالوں یاد کرو گے؟ فرمایا صدیقہ تین مقام حشر وچ ایسے ہون گے کہ کوئی لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تانوں میں چاہیے سن لینا بھائی جان، اندروں ٹھیک ہو جاؤ۔ میں اپنے آپ کو بھی کہنا، اور تینوں خطابت کا کیا فائدہ جے تیرا دل ہی صحیح نہیں ہے۔ گول مول تے کھچرا تے دگے پاٹ تے پتے بات تے کھٹکاری تے شکاری، اے جے بندے رب نو پسند نہیں آتے۔ او میرے سونے آیا تے دل صاف رکھ،
اور ایسا دل صاف رکھ کہ جدوں تو واپس کر جائیں تو رب چاتی مارے تیرے میرے دل وقت گواہ بناوے نوریاں نو کہ میں اپنے یار پکڑ لیتا ہے۔ کوئی سمجھ آ گئی تانوں؟ حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، سونے رسول دی ایتھے تے اتنا پیار کرتے ہو تے قیامت والے دن تسی سانو یاد کرو گے؟ فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد ھذا، صدیقہ تنہ جگہوں تے کوئی کسی نو یاد نہیں کرے گا۔ تسی بھی سن لو، جس ویلے انسان پل صراط تو گزرے گا، انسان دی اڈر جان گیا پتہ نہیں میرے نال کی بننا، نیچے گرنا یا جنت تے پہنچنا ہے۔ جدوں ترازو نیکی بدی دا رکھا جائے گا، کوئی کسی نے یاد نہیں کرے گا، پتہ نہیں سجے ہاتھ میں ترازو پارا ہے نیکیاں دا یا برائیاں دا۔ نمبر 3، جدوں پروانے تیرے میرے اعمال اڈ کے لوکاں دے ہتھاں وچ آن کے، پتہ نہیں سجے ہاتھ میں جانا ہے یا کھبے ہاتھ میں جانا ہے، کوئی کسی نے یاد نہیں کرے گا۔ تو ہن دعا کر، اور بھائی تو سو رہا کاکا اینو جگا دو، اکا کھول یار، تسی روز دعا کرو اللہ نیکی دا پلڑا بھارا کرے، سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال دینے تے پل صراط تو جدوں میں گزراں، سونی سرکار نے ایک دن فرمایا کئی مومن ایسے ہوں گے پل صراط تو گزرن گے کہ بجلی چمکی ختم ہوگی، اتنی دیر وچ جنت ہی پہنچان گئے۔ اور کئی اجنبی دل خیر بڑے اعلیٰ اور قیمتی گھوڑے تیز رفتار جویں وہ دوڑتے ہیں ایویں ایمان انہوں دوڑا کے جنت پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی پیدل جویں جا رہا ہوتا ہے ایویں جا رہا ہوئے گا۔ اور بعض روایتوں میں چاہیا کہ کئی مسلمان ایسے ہوں گے کہ پل صراط دیاں کنڈیاں لگن گیاں، زخمی کر کے تے بنا بنو کے ایسا بدلے ہو کے اخیر جنت پہنچ جائے۔ کہ تو روز دعا کریا کر کہ میں زخمی ہوں تو بغیر تیری جنت ایسا پہنچا کہ میں جنت الفردوس سے سونے کی کرسی سے بیٹھ کے تیرا دیدار کرا۔ او بھائیو بھول گئے ہو آخرت نو یاد کرو، جنوں آخرت یاد آ گئی کبھی حرام نہیں کھائے گا، جنوں آخرت یاد آ گئی وہ بے شرم بے حیا نہیں ہوئے گا، جنوں آخرت یاد ہے انہیں دل وچ کبھی کینہ، بغض، شرارت، غضب، فریب نہیں پیدا ہوئے گا۔ ایسی تو ساری گل ہے۔ گل سن کاکا، جدوں تو شیشہ دیکھیں، آئینہ دیکھیں اپنی تصویر اپنا چہرہ، تے کیا کر علامہ کما حسن کا خلقی و حسن خلقی، سونی صورت بنانے والے اللہ میری سیرت بھی سونی بنا دے۔ اب تو سوتا چکی پھرنا ہے اور لوگوں کو کہنا ہے دیکھو میں ٹوپی پھبی یا نہیں، میرا برقع کیسا ہے، میرا حسن و جمال دیکھو۔ اور دوری سرکار نے تو فرمایا کہ تم کا المرأۃ لاربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین طرفت یداک۔ جب تو شادی کرے گا
تیری نگاہ چار چیزاں جو ایک چیز اتنے ہوئے گی، یا تو لڑکی کا حسن دیکھنا ہے، یا حسن دیکھنا ہے خاندانی، یا پیسہ دیکھنا ہے اس کارج پیسہ بڑا ملے گا، یا پھر تیری نظر دین اتنے ہوتی ہے۔ فرمایا فاذکر بذات الدین تربت یداک، حسن وال مال وال حسب وال نہ گئے، دین والی بھی ایسی بیوی بنا جی تینوں جنت پہنچا دے، نہ کہ دوزخ کی گرفتار کرا دے۔ دل لگا کا سونے رسول دے سر درد ہو گئی، کہنے مارا تھا آئے سر درد، صدیقہ نے کیا مارا تھا میرے بھی سر درد۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس سر درد میں فوت ہوگی دنیا جو لو مت قبلی، اگر میں تو پہلے فوت ہوگی تو میں لغسل تو کہ تینوں اپنے ہاتھوں نال غسل دیاں گا، والا کفن تو کہ تینوں کفن بھی دیواں گا، بس چھلے تو لے کے میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھاں گا۔ بعض روایتوں میں چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری گل حق دی کہندے سونا رسول، اور حضرت صفیہ دے بارے اماں جی دے منہ نکل گیا کہ حسبک من صفیہ کذا و کذا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول دی تسی صفیہ نال شادی کی ہے۔ یاد رہے صفیہ خیبر دی لڑکی یہودیاں دی، خیبر دی جنگ میں بہت سارے قیدی جمع ہوئے، انہاں حضرت صفیہ بنت حیی بھی تھی۔ صفیہ بنت حیی یہودیاں دی لڑکی گرفتار ہو کے آئی، میرے پیغمبر کے حصے وچ آئی، آپ نے انہوں آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہودیاں دی لڑکی نو اللہ نے شرف بخشیا کہ نبی دی بیوی بن کے ام المومنین بن گئے۔ ایک قسمت چھٹے نے کہا ایویں اپنی عقل فکر نو دخل نہ دیا کر، جدوں نے ڈلنا ہوگا کسی اتنے نو ڈل پند تے ڈل پیندا تے نال کہہ دینا تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا۔ اور اللہ والے اماں صدیقہ نے ایک دفعہ کیا کہ تسی شادی کرن لگے تو یا رسول اللہ کہ چھوٹا جا کاٹے صفیہ نا، اور ہے بھی یہودیاں دی لڑکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صفیہ نو جڑا تانا دیتا ہے نا کہ چھوٹے قدی ہے تے یہودیاں دی لڑکی ہے، فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بها البحر لمزجت، ایک کلمہ جڑا تو پنے حقارت دا قد چھوٹا ہے اور ان دا مذہب یہودیاں دا ہے، ایک کلمہ حقارت دا اگر انہوں کیپسول بنایا جائے اور شیریں دریا میں
میٹھے دریا کے پانی میں سٹ دیتا جائے اس کلمے نو کہ سارا پانی ہی بدبودار ہو جائے۔ مولانا عبد الرحمان صاحب نے جامع ترمذی شرح تحفۃ العابدی میں لکھا ہے کہ ایک کلمہ کیا ہویا وہ پورے میٹھے دریا نو کوڑیاں کر دیتا ہے کہ جس بھائی نے گل کہی ہوئے گی وہ نیکیاں میں جب یہ کلمہ داخل ہوئے گا کہ نیکیاں کا کی حال بنے گا۔ ثابت ہوا کہ نبی نے بیوی نال پیار ضرور ہے صدیقہ نال، مگر حق کی گل کہہ دیتی سرکار نے کہ تیرا تینوں نہیں چاہیے تھی کہ تو صفیہ کے بارے کوئی بات کرے۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد تشریف فرما دے، آپ دیا ساریاں بیویاں آپ نو ملن واسطے اعتقاد چاہیاں، سب چلیاں گئیاں، حضرت صفیہ باقی رہ گئے۔ اور ایک طرح گل دساں کہ صفیہ نال شادی کرن دے بعد فائدہ یہ ہوا کہ خیبر دے یہودی کہنے لگے ساری لڑکی نبی دے گھر چلی گئی ہے تے اسی اس نبی نال لڑنا نہیں، سارا دماغ ہو گیا۔ کوئی سمجھ آ گئی؟ ہر بیوی نال شادی کرنے کے بڑے بڑے راز، ہاں بہت بڑے راز۔ حضرت صفیہ باقی رہ گئیاں۔ میرے سونے رسول نے فرمایا کہ میں مسجد دروازے تک پہنچانا۔ حضرت صاحب مسجد دروازے تک حضرت صفیہ نے پہنچایا۔ دو انصاری لڑکے گزر رہے سن، فرمایا الا رسلکما، اے انصاراں دے بچوں جوانوں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ بریک لگ گئی۔ اللہ کے حبیب نے سن کو کھڑا کیتا ہے، فرمایا ہذہ صفیہ بنت حیی زوجتی، ادھر میرے نال کھڑی ایک عورت، انہیں منہ لکایا ہے، یہ نام صفیہ ہے، یہ حیی کی بیٹی ہے، میری بیوی ہے۔ یا رسول اللہ تو سانو کیوں دس دے ہو؟ فرمایا شیطان بڑا پلید ہے کہ این یکذب فی قلوبکما شیئا، کدھر شیطان تھوڑے دماغ سے گل نہ پاوے کہ اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا سی کہ نبی پرائی عورت کول کھڑا ہے، تو میں کیا نہ ذہن صاف کرو، جی میرے بارے نہ ذہن خراب ہو گیا تو میرے کو جنہوں فیض پہنچ رہا ختم ہو جائے گا۔ اور میری گل سارے یاد رکھو، جب تک خطیب دے نال طبیعت سٹ نہ ہوئے کسی دی، انہیں دیر تک وہ فائدہ نہ سکتا۔ اور تنہیں ناراض نہ ہونا، تو ایک گل کہہ دینا آج میں، جب تک خطیب کے نال طبیعت سیٹ نہیں، اس خطیب کا خطبہ سننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ایک گل یاد رکھنا۔ دوسری گل یاد رکھنا کہ شہد کی مکھی، او بھائیو شہد کی مکھی خود اتنے بیٹھ دیے، وہ شہد پیدا کر دیے، بھونڈا کا بھونڈ وہ بھی اسے خود اتنے بیٹھتا ہے، چوستا ہے، لیکن زہر پیدا کرتا ہے۔ حضرت صاحب جدوں اللہ رسول کی گل سنے کسی کو کہ تو شہد کی مکھی بن کے سنیا کر، بھونڈ بن کے نہ سنیا کر، نہیں تو زہر پیدا کرے تین کوئی فائدہ نہیں، گھنٹہ ضائع ہو جائے۔ دھیان نہ سنو کاکا، دل صاف کر لو۔
اللہ اس اما صدیقہ دی گل کر رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح پڑھایا اپنی بیٹی کا، خطبہ پڑھا، اور صدیق نے سونے رسول نو کیا تسی اینے حق میرت میری بیٹی قبول کی تھی؟ سبحان اللہ، باپ بیٹی کا نکاح پڑھ رہا ہے سونے رسول کا، اتنی خوش قسمتی ہے۔ اما صدیقہ کا بیان ہے کہ میرے اوپر اللہ نے بڑے بڑے کرم کیتے ہیں، بہت زیادہ کرم کیتے ہیں کہ میرے نال اگر شادی نہیں ہوئی کہ جبریل امین اپنی ہتھیلی اتے سرکار فرما دے کہ اے صدیقہ جبریل اپنی ہتھیلی تے تیری صورت لیا میرے سامنے، اور میں دیکھا کہ ریشمی کپڑے دے رومال دے اندر وہ تصویریں، میں کپڑا اٹھایا تے سامنے تو نظر آئی، میں کیا اگر اللہ کی طرفوں ایک بات ہے تو میری بیوی بنے گی، میں دا خامد بنا گا، ام المومنین بنے گی۔ اللہ نے ایسا ہی کیتا، نال فرما دیا نے کسی کمالی لڑکی نال میرے بغیر نبی نے شادی نہیں کی تھی، صرف میں ایک کماری لڑکی تھا۔ اور اللہ دے حبیب کی جدوں وفات ہوئی ادوں سرکار کا سر مبارک میری گود میں تھی، یہ میں نے شرف حاصل ہوا ہے۔ اور میرے واسطے کتنا یہ شرف ہے کہ حجرہ میرے حجرے میں کی سونا رسول دفن ہوئے۔ صدیقہ کا حجرہ معمولی حجرہ نہیں حضرت صاحب، یہ حجرہ بڑا قیمتی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ سرکار کا مدفون بنیا، اور کہندیاں نے کہ صدیقہ دے نال جدوں سرکار دو عالم گھر وچ ہوندے تے وحی نازل ہوندی، کسے اپنی دوسری بیوی دے گھر گئے ہون تے وحی نازل ہوئی ہوئے، ایک کدی بھی نہیں ہوا۔ اللہ کا میرے اتنے ایڈا احسان ہے کہ جدوں سونے رسول نے میرے گھر ہونا تے جبریل نے وہی لے آنی، کسی اور میری سوکن دے گھر جانا سرکار نے تے وہی نہیں نازل ہوندی، بڑا مقام۔ آسمان تو میری براعت ہوئی، اللہ نے خود آپ کیا کہ صدیقہ کا انگ انگ پا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں صدیقہ دے گھر ہوندے تے لوگ تحفے تحائف دے، سرکار دوسریاں بیویاں دے گھر ہوندے تے کوئی صحابی کوئی بھی تحفہ نہ دیندا، ساریاں بیویاں نے مل کے ام سلمہ نو کیا کہ سونے رسول کو تسی جاؤ کہ انہاں نو کہو کہ اے صحابہ جدوں میں دوسریاں بیویاں نے بھی گھر ہویا کراں تے تسی تحفہ اتھے بھی بھیجا کرو۔ ام سلمہ آ گئی
کہ آپ فرماتے ہیں لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ صدیقہ دے بارے مینوں اذیت نہ پہنچا، فإن الوحی لم یأتنی وانا فی ثوب امرأة الا عائشہ، میں اپنی کسی بیوی دے گھر وچ لحاظ وچ نہیں ہوندا کہ وہی نازل ہوئی ہوئے، ہاں صدیقہ دے گھر لحاظ وچ تے وہی نازل ہوندی ہے۔ ام سلمہ نے کیا اتوب الی اللہ من اذاک یا رسول اللہ، میں تینوں تکلیف دے بیٹھی ہوں، میں تینوں تکلیف دے بیٹھی ہوں کہ میں تینوں کیا ہے کہ تھی صحابہ نو کہو تینوں اس گل کی تکلیف ہوئی ہے، میں تیرے کو معافی منگنی ہاں، اللہ کو معافی منگنی ہاں۔ اگلی گل سنو، ثم انہن دعونا فاطمہ دا، پھر انہاں بیویاں نے کیا کہ ام سلمہ نے بھیجا دی گل نہیں بنی، ہن سونے رسول دی بیٹی فاطمہ تو زہرا نو بھیجنا ہے، وہ بیٹی اپنے باپ نو کہے گی تے باپ بیٹی دی گل من کے تے ساڈے گھراں وچ بھی تحفے طوائف آن لگ پیں گے۔ بیٹی نے جا کے کیا، ہن بیٹی نو حضور نے کی جواب دیتا، یا بنیا تو الا تحبین ما احب، بیٹی تو پسند نہیں کرنی ہے انہوں جنہوں میں پسند کرنا، قالت بلا جی بالکل پسند کرنی ہے میں نے صدیقہ نوں، فرمایا فاحبی ہذہ، جویں میں صدیقہ نوں پسند کرنا میری بیٹی تم انہوں پسند کر، تے مینوں آ کے یہ نہ کہہ کہ میں صحابہ سے اعلان کراں کہ باقی بیویاں دے گھر بھی ہوں تو تسی تحفے بھیجا کرو۔ اللہ، اے ہے تیری میری ماں، علم اتنا زیادہ کہ سعد بن ابی وقاص دا جنازہ ہے، تے ماں جی نے کیا اے صحابہ جنازہ مسجد وچ تسی کرنا، اسی وچ شامل ہوواں، صحابہ نے کیا نہیں ماں مسجد میں جنازہ، ماں جی نے کیا کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الابن بیضاء سہل و سہیل فی المسجد، بخاری شریف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیضاء نامی عورت دے دو بیٹے سہل اور سہیل جنہوں فوت ہوئے سن، تو آپ سرکار نے مسجد نبوی میں جنازہ پڑھا، لہذا یہ حدیث دلیل ہوئی اس بات کی کہ نماز جنازہ مسجد جائز ہے، تسی سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد لے آؤ تاکہ ایسے بھی شریک ہو جائیے۔ ابن عبد البر مالکی نے کہا کہ ھذا اجماع سکوتی، یہ اجماع سکوتی ہو گیا، سارے صحابہ خاموش ہونا دلیل بن گئی اس بات کی کہ اماں کی جان کی حدیث میں انہوں نے سے نتاج کرا۔ کوئی سمجھ آ نہیں گئی ہے؟ اللہ، ہر بندے دے حاضر نے کہا مدینہ منورت کنی دنیا کی منافقین دی، اگر دل لگا کے تسی سنو میری گل دھیان نال، پورے مدینے دے اندر منافقین دی تعداد تیسرا حصہ سی، پھر ایک دو حصے مومنین دے نے اور ایک حصہ انہاں داریاں والے دا ہے جڑے منافق نے۔ ہر داری ٹھیک نہیں ہوتی،
یاد رکھنا، داڑھی تو رکھنے کا صدیق اکبر والی رکھ لا، ابن ابی والی نہ رکھ۔ اس ابن ابی نے حضرت صاحب بڑا ذلیل اور کمینہ بندہ 6 باندیاں کو غلط کم کروا کے کہ پیسے کما کے وہ کھانا ہونا تھی، جدو روزی بندے دی حرام ہو جائے تو انہیں پھر تہمت لگانی ہوتی کرنا ہے۔ مر جا، کر جا، تیرا کاروبار چلے یا نہ چلے، تو مشکوک اور گندی اور کمینی اور ذلیل اور حرام روزی کے قریب نہیں جانا۔ ابن ابی دی روزی بہت گندی تھی، وہ حاقی انسان تھی، انہیں نبی پاک دے خلاف بڑیاں باتاں کیتیاں، اسلام نو دکھ پہنچائی۔ حضرت صاحب ناتا نے کوہرائے گال دستے ہیں، جدوں بھی ملک نو کوئی نقصان پہنچتا ہے تے منافقین نال پہنچنا ہے، کافر کدی مومن نو فتح نہیں کر سکتا۔ کردے جی ایسے نے جنہ کی خرابی ہے جڑے سارا راز آؤٹ کر کے۔ سید محمد اسماعیل شہید جنہوں نے بالا کوٹ کی سرزمین میں اپنا رنگین خون دیتا شہادت کے بعد، حضرت صاحب انہیں داڑھی والے نے کیا تھی کہ میں فلانے مورچے کے جہاں راز اٹھنا کرنا، وہ بک گیا داڑھی والا، منافق بن گیا۔ حضرت صاحب انہیں ہی راز آؤٹ کیتا اور شہادت نصیب ہوئی اس طریقے نال حضرت صاحب کہ داڑھی والے منافق نے راز آؤٹ کر کے شاہ اسماعیل شہید موت کاٹ اتار دی۔ اگر ہاتھ جوڑنے جائز من تین میں اج ہاتھ جوڑا ممبر رسول پہ بیٹھ کے مر جا، گل جا، گل جا، نفاق دے پھوڑے لے کے قبر تو نہیں ہو جانا۔ ہن سوال پیدا ہوا کہ ابن ابی نے کام کیوں کیتا کہ صدیق تے تہمت لگائی؟ حضرت صاحب بڑے دھیان نال سننا، ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم زیادہ کچھ ہو بھی جانا ہے تو بولنا نہیں، چپ کر جانا ہے۔ سن لو میں تھوڑے پرے دیاں گلاں کرنا، پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہونا۔ یعنی کاکا قاری عبد المتین اصغر صاحب تقریر کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبر اللہ مرکز و برد اللہ مرکز، کنی اچھی موت آئی، اچھا سنو خوری اللہ اللہ کنہ راضی۔ تمہیں دعا کرا کر کہ اللہ میں نیک کم کرتا ہوں وہاں تے پھر ملک الموت آوے۔ اونا میں سگریٹ پی رہا ہوں، جوا کھیل رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، اور میں گلے کر رہا ہوں اور پرائیاں عورتوں دیکھ رہا ہوں، رات سے روز سننا پہ ہوں تو میرے موت آ رہے۔ حضرت صاحب گل لمبی ہو جائے گی، میں اختصار نال گل کر لگا۔ اما عائشہ صدیقہ اٹھے تہمت لگانے والا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جن نے کینچی بھی نہیں لائی، اپنی داڑھی نال پوری داڑھی رکھی، سونے رسول دے خطبے سنتا ہے، پیچھے نمازاں پڑھ رہا ہے، تمبی کٹیاں توتا رکھ رہا ہے۔ سمونے بھائی جان اور ٹوپی والے سمجھے دل لگا کے منافقہ کا سرغنہ تھی ابن ابی، اندر کھوٹا تھی، لبڑیاں تبڑیاں نو رب نے معاف کر دینا تے دل کے کوڑے نو معاف نہیں کرنا۔ رب نے دل صاف رکھیا گا، اندر شرارت نہ رکھیا گا۔ انہیں ایسا وار کیتا ابن ابی نے کہ تہمت لگائی صدیقہ اتے کہ صفوان بن معطل سلمی زکوانی جڑا غزوہ مراسی بھی اندر پیچھے رہ گیا،
اندے نال انہوں داغدار کر دیتا کہ صدیقہ دے نال مراسم ہو گئے رہے، صدیقہ ایسی بن گئی ہے۔ حضرت صاحب لوگ کنہ دے کچے ہوندے نے، کئی بندے بڑے نیک ہوندے نے، مگر وہ گلاں وچ آ جاندے نے۔ جدوں صدیقہ تے تہمت لگی کہ ایسے چکنیاں چوپڑیاں گلاں کیتیاں اس رئیس المنافقین نے کہ حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جاش، دو مرد ایک عورت، تین شریک ہو گئے کہ ابن ابی وہ کہندا ہے بالکل صحیح کہندا ہے۔ اور شریک کون ہو رہا ہے؟ حسان بن ثابت وہ شہر اسلامی ہے کہ اللہ نے جبریل نو بھیجنا کہ سونے رسول نو کہو کہ ممبر نکلوا کے سیدنت تے حسان نو اوپر کھڑا کرن تے آپ نیچے بیٹھ کے شعر سنن۔ ایڈا مرتبہ حاصل کیتا حسان نے، مگر جڑا بے ایمان ابن ابی تھی انہیں ایسیاں گلاں کیتیاں کہ حسان انہیاں گلاں میں آ گیا۔ حمنہ بنت جاش میری سرکار کی بیوی دی بہن ہے، یعنی سالی ہے، وہ اس لشکر وچ فوج وچ داخل ہی نہیں سفر وچ، انہیں اپنی بہن دی شان نو زیادہ کرنے واسطے جھوٹ بولیا۔ مصطح جڑا حضرت صدیق اکبر کی خالہ کا لڑکا سی وہ بھی نال شریک ہو گیا۔ اس ابن ابی رئیس المنافقین نے چکنیاں چوپڑیاں گلاں کر کے جنہ مسلمانوں نے پھنسایا اور 80 کوڑے مروا دیتے اس ابن ابی نے، آپ چپ کر کے نکل گیا۔ اور گلاں نہ سنا کرو منافقین دیا، تحقیق کریا کرو۔ ان جاکم فاسقن بنبأ فتبینوا، اگر تارے پاس کوئی منافق فاسق خبر لائے تو یہ تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تسی نقصان پہنچا سکو، تحقیق تو بغیر اس کے بعد پشیمانی ہوئے۔ حضرت صاحب بڑا بدماش سی، وہ تینوں کی پتا اللہ نے اپنے نبی نو کیا ہو میرے سونے رسول تسی اگے ہو سکے ہو جنازہ پڑھان واسطے، اگر اس دلیل واسطے 70 بارہ بھی تاری زبان چ نکلے معاف کر معاف کر معاف کر، 70 بارہ بھی تسی کہو میں اس دلیل نو نہیں بخشنا نہیں بخشنا، نہ انہاں دا جنازہ پڑھنا کبھی دے بعد دے گروپ دا، نہ انہاں دی قبر تے کھڑا ہونا، آج دے بعد کسی منافق دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ 1 مہینہ تک نبی پریشان ہے، صدیقہ پریشان ہے، اکھاں دے آنسو انہیں بیرنے بند نہیں ہوندے۔ پورے مدینے سے اگ لگی، ابن ابی کہندا ہے کہ صدیقہ پاک نے کی وہ صفوان خراب ہے۔ نبی نو کتوں چین آیا؟ حضرت صاحب 1 مہینہ تڑپایا، مقصد سی کہ آپ دے دل اتے، بستر اتے، عزت اتے، رسالت اتے، نبوت اتے تہمت لگائی جائے اور لوگ اس نبی نے چھڑ کے چلے جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایداں اتاریاں اور اللہ نے کیا لولا جاؤ علیہ بِأَرْبَعَةِ شُہَدَاءَ، 4 گواہ کیوں نہ لے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جدوں 4 گواہ پیش نہیں کر سکے فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اے اللہ دے نزدیک جھوٹے نے۔ کسی دی صفائی کوئی دیندا ہے، کسی دی صفائی کوئی دیندا ہے۔ صدیقہ نے کہا تو پریشان ضرور ہوئی ہے مہینہ پر، نبی بھی مومنین بھی، لیکن تیری صفائی میں اللہ عرش وارا دیاں گا تے کماں گا سارے جانوں کہ صدیقہ سر تو لے کے پیروں تک انہاں انگ انگ پاک،
صدیقہ تو کتنی خوش قسمت ہے کہ تیری شہادت صفائی کی بندہ نہیں دیتا، میرا اللہ دیتا ہے۔ کوئی تمہیں سمجھ نہیں آ گئی یا نہیں؟ اندر چمکتا ہے یا نہیں؟ رزق حلال کا کھایا کر، شرم و حیا والی آنکھ رکھیا کر، انشاءاللہ جو واز ہویا کرے گا تیرے اندر بڑھ جائے گا، تینوں ہیرا کے سونے کا کنڈل بنا دے۔ سن لو، نبی پریشان ہے، میری بیوی سے تہمت لگ گئی، تحقیق کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت اسامہ نے پوچھا کی خیال ہے تیرا؟ کہنا یہ منافقہ کی سازش ہے۔ حضرت عمر جی نے پوچھا، کہتے ہیں سونے رسول جی تواڈے جسم مبارک تے کدی گندی مکھی بیٹھی اتھا نہیں دیکھی، تے جیڑا رب گندی مکھی تواڈے جسم تے نہیں آن دیتا، وہ ایڈی وڈی سلیقہ تواڈے جسم نال کیویں لا سکدا ہے؟ حضرت عثمان نے کیا سوچا سمجھا منصوبہ ہے؟ کسی نے کیا سونے رسول جی اللہ نے تہاڈا جُتا جڑا تسی زور دی نماز پڑھان لگے سو تے جُتا پہنیا سی تے اجے شروع ہوئی نماز تے جبریل نے آ کے جُتا اتار دیتا کہ سونے رسول کو پتہ نہیں لگیا انہوں نے جُتے دے تھلے غلاظت ہے۔ عرش والے نے کیا جُتے دے غلاظت دے، اور جیڑا رب نبی دی جُتی دی غلاظت نو نہیں پسند کرتا، اس صدیقہ نو ناز میں پسند کرے گا؟ صدیقہ دا انگ انگ پاک ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا یا رسول اللہ انا اہمی سمی و بصری، میں کچھ بھی نہیں دیکھا، بالکل پاک صاف ہے۔ بریرہ میرا کی خیال ہے؟ جی آٹا گننا ہوتا ہے، اس بیچارے نو پتہ نہیں بکری کھا جاتی تو بڑی نیک تے صاف ہے۔ اللہ نے بھی آیتاں اتاریاں، سن لو، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ گندیاں عورتاں دا نباہ، گل ختم ہو رہی ہے، گندیاں عورتاں دا نباہ گندیاں مرداں نال ہوندا ہے، تے گندیاں مرداں دا نباہ گندیاں عورتاں نال ہوندا ہے۔ پاکیزہ عورتاں دا نباہ پاک مرداں نال ہوندا ہے، پاک مرداں دا نباہ پاک عورتاں نال ہوندا ہے۔ اللہ نے کیا اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ کہنے میں عرش تو بول رہا جنوں تے تہمت لگائی گئی ہے کہ صدیقہ ایسی ہے اور صفوان ان کے نال ایسا ایسا ہے۔ اللہ کہنے میں مبرؤون مما یقولون، جو لوگ کئی جا رہے ہیں کہ صدیقہ ایسی ہے صفوان ایسا ہے، میں بریت پیش کرنا ہونا دی کہ صفوان بھی پاک ہے، صدیقہ بھی پاک ہے، لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ اللہ نے انہوں دی مغفرت بھی فرما دیتی ہے اور رزق کریم بھی انہوں نے عطا کرے گا قیامت والے دن۔ بھائی جان ایک مختصر جا بات تھے سامنے صدیقہ کے بارے میں ذکر کیتا ہے، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے دامنی پاک تے صاف کرے اور منافقین دیا گلاں سن کے کدی دماغ خراب نہ کریا کرو۔ اے منافق قیامت تک آنے ہی آنے نے، تو منافق نہ بن، بس نیک گل کہنا، تو منافق نہ بن۔ تے منافق کوئی تیرے خلاف گل کر دے تو تحقیق کریا کر۔ اللہ کریم تینوں اور مینوں ساڈیاں ماواں بہناں نوں ایسی بریت نصیب فرمائے، صدیقہ دا جویں انگ انگ پاک سی، ساڈیاں بیویاں بہناں ماواں پھوپھیاں خالہ سارے اللہ انگ انگ پاک فرمائے۔